اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو اردو میں یہ زیادہ سے زیادہ تقریباً 10 منٹ میں جو لوگ اس پاکستان سے محبت، اگر انسان سے محبت، کسی بھی پارٹی سے محبت، تو اللہ کی خاطر، اپنے ماں باپ کی خاطر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، کہ خدا کے لیے اس ویڈیو میں جو بھی چیز ہے، جو باتیں ہیں، یا تو آپ خود اس پہ عمل کریں، یا خدا کے لیے کہ یہ ویڈیو آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو پہنچائے، پاکستان کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہیں، یعنی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ منسٹر کو پہنچ جائے، جہاں ہیلتھ سے ریلیٹڈ یعنی جو پالیسی بناتا ہے، خاص کر فوڈ ڈپارٹمنٹ، یعنی فوڈ جو خوراک چیک کرتا ہے، کیونکہ پاکستان میں خوراک میں بھی ملاوٹ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں تو میرا تو خوراک سے بہت تعلق ہے۔ کیونکہ ذرا یہ ویڈیو آپ ضرور سنیں، یہ ویڈیو آپ لوگ اتنا شیئر کریں کہ پنجابی تک بھی پہنچے، پٹھان تک بھی پہنچے، فارسی یعنی جو انسان ہے ان تک پہنچے۔ اگر ان کو اردو سمجھ نہیں آ رہی ہے صحیح، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو آپ اپنے لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں، کیونکہ دنیا میں انسانوں میں کچھ تکالیف ہیں جس کو ہم بیماریاں کہتے ہیں۔ تو میرا ڈاکٹر غلام فاروق نام ہے، میرا تعلق باجوڑ سے ہے، میں نے ٹاٹ سے سبق پڑھا ہے، میں MBBS کیا ہے، پھر میں نے اس کے بعد FCPS کارڈیالوجی کیا ہے، پھر میں نے فورس FCPS انٹرونشن کارڈیالوجی 28 مہینے کارڈیالوجی میں ٹرینڈ، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیوواسکولر ڈیزیز کراچی۔ تو میرا اپنا ایک سوچ ہے، امریکن کے اپنا ایک سوچ ہے، کیونکہ دل کی جب بس اٹیک ہوا تو وہ 1930 سے پہلے اتنی دل کے اٹیک ریکارڈ بھی نہیں ہے، اگر لٹریچر کوئی دیکھے۔ تو میں ایک دل کا ڈاکٹر ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھئی دل میں جو شریانے بند ہو جاتے ہیں اور دماغ میں، جس کو کرونری ہارٹ ڈیزیز کہتا ہے، یا اسکیمک ڈیزیز یا CVA، تو اس کے جواب میں 100% قرآن، حدیث اور انگریز کی کتاب اس کے دلائل کے ساتھ دے سکتا ہوں۔ اگر کوئی بھی ویڈیو سنتا ہے اور وہ اس دلائل کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھ سے ملیں، کیونکہ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ انسان کی خوراک نارمل ہونا چاہیے، کہ ہر چیز نارمل ہو۔ کیونکہ پہلے تو اللہ کی طرف سے کچھ خوراک آتے تھے جس کو منسلوا، تو جب بنی اسرائیل نے ریفیوز کیا تو اللہ تعالیٰ نے بند کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کو کہا کہ اے یہود، آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں، مگر آپ 3 چیز آپ لوگوں کے لیے منع ہے: ایک بدخنزیر کے گوشت، ایک جس پہ اللہ اکبر نہ ہو، ایک بہتا ہوا خون۔ جب اس نے ریفیوز کیا تو اللہ تعالیٰ نے تورات پہ اس پہ ان کی چربی حرام کیا۔ پھر جب قرآن نازل ہوئی تو سورۃ انعام میں 145 نمبر آیاتیں، کیونکہ میرے تو الفاظ تو اتنے صحیح نہیں ہے جتنے لوگ علماء یا قاری، کیونکہ اس نے تو بہت محنت کیا ہے ایک ایک چیز پہ، تو ان میں 145 نمبر آیاتیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا، کہ آپ کھا سکتے ہیں وہ چربی جو ہڈیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اور انتلیوں کے ساتھ، انٹریلز۔ پھر چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے جس کو اصحاب کہف کہتے تھے، تو جب وہ دی قانون سے تنگ آ گئی تو اس نے غار میں فنا لیا۔ تو اس غار میں، اس پہاڑ میں، جس پہاڑ میں ان نے پناہ لی، تو وہ پہاڑ میں ایک ٹنل تھا، یعنی ایک غار تھا، تو اس کی ایک منہ شمال کی طرف، دوسرے جنوب کی طرف۔ تو وہ 309 سال تک وہ سو رہے تھے۔ سورۃ کہف شمال، وہ جب اپنے دائیں طرف کو چینج، تو اللہ کی دھوپ کی شعاعیں دوسرے طرف، یعنی اصحاب کہف بھی 309 سال ڈائریکٹ نور کی شعاعیں نہیں پڑے ہیں۔
اس کی غار کے سامنے کتا تھا، تو اس نے بارکنگ نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت بھی واجب کیا ہے۔ پھر جب ہیلیوتھراپی تھا 1861 تھا، تو وہ یونان کے لوگ جو تھے وہ اپنے بچوں کو دھوپ میں بٹھاتے تھے، لڑکوں کو، اس کو ہیلیوتھراپی کہتے ہیں۔ پھر جب دنیا تقسیم ہوئی 1884 میں، میریڈین کانفرنس ہوا واشنگٹن ڈی سی میں، تو اس نے ایک لائن ڈرا کیا جو شمال سے مغرب کی طرف ہے، شمال سے جنوب کی طرف، یہ 84,000 کلومیٹر ہے، تو اس پہ ایک لائن ہے جس کو ایکویٹر لائن کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ 2 لائن اور ڈرا کی جس کو خط جدی، خط سرطان کہتے ہیں، تو اس کے درمیان کی جو علاقے آئیں تو اس کو ٹراپیکل علاقے کا نام دیا، گرم علاقے، جنگلات والے علاقے۔ اور پاکستان میں جو اٹک سے بلتستان ہے اس کو 4 سیزن علاقہ، سیمی ٹیمپریٹ زون، اور ناروے و کینیڈا کو نام دیا فریجٹ یعنی آئس زون۔ پھر جو انسان، جو خواتین ہیں جہاں بھی ہو، تو جب 1821 میں ایک انگریز میں بلوری نام تھا، سوری میں اس وقت بھول جاتا ہوں، تو اس نے چوہوں کو مکن دیا۔ جب اس نے چوہوں کو مکن دیے تو چوہوں کی نظر پہلے سے کمزور تھی اور چوہے بھی کمزور تھے، تو اس نے جب چوہوں مضبوط بھی ہو گئی، اس کی نظر بھی صحیح ہو گئی۔ تو جب اس نے چوہوں کو دوبارہ وہی مکھن کو گرم کیا، تو جب اس نے وہ مکھن دوبارہ دیا تو چوہوں کی نظر چلی گئی مگر مضبوط ہے، تو اس نے ایک نام دیا کہ یہ ڈی سبسٹانس ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک خوراک کے کچھ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ پروٹین کیا ہے، کاربوہائیڈریٹ کیا ہے، تو لوگ جو ہڈیوں کے اوپر جو چلکا ہے وہ کھاتے تھے جس کو جیلیٹین کہتے ہیں۔ تو پھر ایک جیلیٹین کمیٹی بنا ہوا تھا، تو پھر جب اس نے دوسرے انگریز نے اس پہ ریسرچ کیا اور جب سن لائٹ سکن پہ ڈال دیا تو اس نے اس کو سن شائن وٹامن نام دیا۔ پھر جب اس نے کہا کہ اس نے ہڈیوں کو مضبوط کیا ہے تو بون وٹامن کا نام رکھ دیا۔ پھر جب لوگوں نے کھانا شروع کیا اور دھوپ میں بیٹھنا شروع کیا تو اس کو سمارٹ وٹامن نام دیا۔ پھر جب 2005 میں اس نے بہت زیادہ تحقیق، کیونکہ دنیا میں سب ریسرچ سن لائٹ پہ ہے اور وٹامن ڈی پہ ہے، تو اس نے ہارمون ڈی کا نام دیا۔ پھر جو سن لائٹ ہے جو شمال سے مغرب کی طرف لائن ہے، ایکویٹر لائن، تو یہ لائن 11 ممالک سے گزرتی ہے، اس میں 9 ممالک نیچے مسلم کنٹری سے۔ تو اس دھوپ نور سورج کی جو شعائیں ہیں اس میں مختلف شعائیں ہیں، مگر اس میں الٹرا وائلٹ ریس ہے۔ الٹرا وائلٹ ریس کے 3 اقسام ہیں، ایک اے ریس ہے، ایک بی ہے اور ایک سی ہے۔ تو اے ریس کی فریکوینسی 400 یونٹ ہیں اور بی ریس کی فریکوینسی 290 سے لے کر 390 تک ہے، 290 سے لے کر 315 تک، اور سی ریس جو ہے یہ کنٹروورشیل ہے۔ تو ابھی جو ریسرچ آیا ہے کہ یہ اوزون لیئر جذب کرتا ہے یا انسان کے کارنیہ۔ تو تمام انسان جب پیدا ہوتے ہیں جن ماؤں میں ہڈیوں کے وٹامن یا سمارٹ وٹامن یا بون وٹامن کی کمی ہو، تو ان خواتین کے بچے 60 سے لے کر 80% ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ پاکستان ہو، دنیا میں جہاں بھی ہو۔ تو جب انسان پیدا ہو جائے، گھر میں پیدا ہو، اسپتال میں، تو ماں کی دودھ ہوتی ہے۔ تو ماں کی دودھ میں 2 چیزیں ایسے ہیں کہ وہ 80% بچے کی ضرورت پورا نہیں کرتے ہیں۔ اس میں ایک کو ہم کہتے ہیں ہڈیوں کے وٹامن یا بون وٹامن اور دوسری میگنیشیم۔ تو بچے کی گوشت میں 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ وٹامن ڈی کا انجیکشن دیا جاتا ہے، پھر ہر 20 دن میں ایک، پھر 5 مہینے پہ جب پہنچ جائے تو پھر باہر دنیا میں ایک تنظیم ہے آئلے، انٹرنیشنل لائٹ ایسوسیشن، کہ اس بچی یا بچے کا یہ جو سکن ہے کہ یہ اچھا دوسری جو اسلام میں ہے، تو وہ جب انسان مرد گھومتا پھرتا ہے تو وہ اپنے یہ جگہ ایکسپوز رکھیں گے، یہ جو میولرس علاقہ ہے کہ اس سکن پہ کپڑا نہ ہو، کیونکہ سکن پہ جتنا بھی کپڑا ہو تو یہ جنت میں نہیں، مرد حضرات کے لیے۔ تو پھر جب 5 مہینے سے لے کر 15 مہینے تک ہر 5 منٹ دھوپ میں
یہ سکن پہ دھوپ پڑے بچی، تو لڑکا ہو لڑکی ہو، تو 15 مہینے کے بعد 10 انچ سکن ایکسپوز کرنا ڈائریکٹ، اس پہ دھوپ کی شعاع پڑے 3 سال تک۔ پھر جب 3 سال پہ انسان پہنچ جائے تو پھر اس کی پوری باڈی کو یعنی ایکسپوز کرنا چاہیے دھوپ کے لیے کہ اس پہ شعاع پڑے۔ تو پھر ہم تو جو مسلمان لوگ ہیں جو بھی ہیں تو وہ اپنے سکن کو تو ظاہر نہیں کر سکتے، تو گھر میں جو لوگ ہیں کہ وہ اپنے یہ جو پڑھ لیا ہے اور یہ ہے کہ اس پہ وہ دھوپ پڑے۔ تو پھر جب یہ دھوپ آتا ہے، اچھا تو جب پھر یہ دھوپ آتا ہے تو یہ سن لائٹ جو ہے، تو جب یہ سن لائٹ آتا ہے تو یہ سکن ہوتا ہے، تو سکن میں 2 لیئر، ایک ایپیڈرمس لیئر ہے اور ایک ڈرمس ہے۔ تو ایپیڈرمس لیئر میں 2 لیئر ہوتے ہیں، ایک بیزیلی لیئر ہے، ایک سپنجیوزن۔ تو وہاں 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول ہوتا ہے۔ یہ ابھی تک اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول کو جب سن لائٹ الٹرا وائلٹ بی ریز ہٹ کرتا ہے تو اس سے پری وٹامن D3 بنتا ہے، تو پھر یہ بلڈ کے تھرو گردوں میں، جگر میں، وہاں سے D2، پھر یہ گردوں میں ایکٹیو وٹامن D، پھر یہ انتلیوں میں آتا ہے، تو انتلیوں میں سے وٹامن D 3 کام کرتے ہیں، ایک کیلشیم جذب کرتے ہیں ہڈیوں کے لیے اور بون کے لیے، اور میگنیشیم ہڈیوں کے لیے اور دانتوں کے لیے، دوسری میگنیشیم کو جذب کرتے ہیں۔ تو میگنیشیم جب بچوں میں کم ہو تو اس کے سلائیویشن زیادہ ہوتے ہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو تو اس کو پسینے آتے ہیں، پیروں میں جلن ہوتا ہے، دل زیادہ دھڑکتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، پسینے آتے ہیں، مسل کمزور ہو جاتے ہیں، ہرنیا ہو جاتے ہیں، نرس کمزور ہو جاتے ہیں، تو کانوں میں چھوٹے چھوٹے وہ پٹے آتے ہیں، اس کو ویسٹیبولر نر کہتے ہیں، تو وہ کمزور، چکر آتا ہے اور ارلی سننا کم ہو جاتا ہے، دل دھڑکتا ہے، بال سفید ہو جاتے، گر جاتے، سلیپ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، ہیڈ ایکس، بیڈ اسمیل ان دا ماؤتھ، منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتے، پسینے آتے ہیں اور پیروں میں جلن ہوتا ہے، غصے کرتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتے ہیں، انگزائٹی ہیبت کرتا ہے اور unable to tolerate any situation، اسٹریس ماحول میں وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم جو چیزیں تو جب آپ سن لائٹ سکن پر نہ ڈالیں تو یہ 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول میں چینج، تو جب کولیسٹرول چربی جس کو کہتا ہے جب زیادہ ہو جائے تو ہارٹ اٹیک اور CVA اور فالج۔ یہ جو یہاں میرا امریکن کو یہ چیلنج ہے کہ بھئی وائی دیئر از ہارٹ اٹیک، تو جب ہڈیوں کے وٹامن کم ہو جاتے ہیں تو باڈی میں پیراتائرائڈ ہارمون انکریز ہو جاتا ہے جس کو تیف آف دا بون بھی کہتے ہیں، اور یا ریٹ وچ از ایٹنگ دا روٹس آف دا ٹری، یعنی وہ چوہا جو جڑ کاٹتے ہیں درختوں کی، تو وہ ابھی شروع ہو جاتے ہیں کہ جسم کے لیے کیلشیم پیدا کرے۔ تو انسان میں تو ہڈیاں ہوتے ہیں تو وہ ہڈیوں سے کیلشیم کو نکالتے ہیں کہ جسم کی ضرورت پورا کرے، تو ہڈیاں کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو پنجاب کے بچے ہیں جو بھی ہے پاکستان میں، خاص کر افغانستان میں، تو ریکٹس کرتے ہیں، یعنی بچوں کے یہ ماتھے سامنے آتے ہیں، یہ پیرے کمزور ہو جاتے ہیں، جس کو کمزور یا معذور یا ڈیسیبل بچے پاکستان میں کہتے ہیں، اور یہ مہروں پہ اثر کرتے ہیں، تو بیک پین، جوڑوں کے درد، دانت خراب، قد کم رہ جاتا ہے، اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے وہ ہڈیاں ہیں جس کو آسیکل کہتے ہیں، تو وہ کمزور، تو سننا کم ہو جاتا ہے۔ اور جب ہڈیوں کے وٹامن کی کمی کی وجہ سے پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ ہو تو رینل ایکسکریشن آف دا کیلشیم انکریز، تو وہاں سٹون کرتے ہیں اور انتلیوں سے کم۔ سب سے اہم جو چیز ہے جو فینسن تھا جس نے جب لوپس والگیرس ہوا، سکن کی ٹیوبرکلوسس، تو اس نے اس کو فوٹو تھراپی دیا، تو پھر یہ اس کا ثبوت یہ ہے، تو جب اس نے اس کو فوٹو تھراپی دیا تو وہ TB ختم ہوا، پھر اس کو نوبل انعام بھی دیا، کیونکہ زنک ہوتا ہے باڈی میں، تو جب ہڈیوں کے وٹامن کم تو زنک کا پراپر استعمال نہیں ہوتا ہے صحیح، تو انسان کی یا مال مویشی جو بھی اس کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتے ہیں، یعنی وہ طاقت جو جراثیموں کا مقابلہ کرے، وائرس ہو، جراثیم ہو، جیسے جو، تو ہمارے ملک میں ابھی تک TB ہوتا ہے، دمے کی بیماری، تھروٹ انفیکشن،
رومیٹک ڈیزیز جیسا گلا خراب، تو پھر اس پہ وال پہ اثر، الرجیز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کینسر کولون، اور اٹو امیون سسٹم زیادہ ہو جاتے ہیں تو شوگر ہو جاتے ہیں، سوریسز ہو جاتے ہیں، کولون کینسر، پروسٹیٹ۔ اور کرونا جو ہے وہ جو کرونا لفظ آیا ہے CORONA، تو یہ دس از اے وائٹس لومینس سرکل اراؤنڈ دا سن، یعنی سورج کے ارد گرد جو سفید سا حلقہ ہے اس کو کرونا کہتے ہیں۔ پھر جب انسان صحیح ہو، ٹھیک ٹھاک ہو شروع سے، تو 16 سال پہ جب انسان پہنچ جائے تو پھر ہڈیوں کے ڈینسٹی یعنی مضبوطیہ وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو 1% بون ڈینسٹی کم میل حضرات میں، مرد حضرات میں، اور 6% ہڈیاں ڈینسٹی ختم ہو جاتے خواتین کی۔ جب 30 سال پہ بندہ پہنچ جائے تو ہڈیوں کے ڈینسٹی جو مضبوطیاں ہیں وہ 12% مرد حضرات میں ختم ہو جاتا ہے اور 26% خواتین میں۔ پھر جب زنانہ سے پوسٹ مینوپازل بنتے ہیں تو اس میں اسٹروجن ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کو پوسٹ مینوپازل اسٹیفروس کہتا ہے۔ پھر جب پاکستان میں نے اتنے مریضوں کو دیکھا تو لوگ اسٹیرائڈ کھاتے ہیں، کوئی لوگ دردوں کے لیے کھاتے ہیں، کوئی الرجی کے لیے کھاتے ہیں۔ تو اسٹیرائڈ جب ہڈیوں کے وٹامن زیادہ ہو جائے تو پھر لوگ اسٹیرائڈ دیتے ہیں، تو اسٹیرائڈ کو کہتے ہیں ہڈیوں کا دشمن۔ تو پھر ہم ایک دو الفاظ پشتوں میں کہ کله چې په پاکستان کې ټیکټر نو او خلکو دا یوې کولې او غوړي خوړل او بوساړې به جوړولې، نو زما خیال دی چې دومره د صحت مسلې به نه وي. او کله چې زنانو په دې جامې به په دې ډانګو مانځلې نو دومره د صحت مسلې نه وي. او کله چې بیل ګیټس دا موبایل نو ایجاد کړی او د وړو به په دې تودو غرمو کې د الله تودو غرمو ته به لوبې کولې، نو زما خیر دی چې دومره معذوره ماشومان پکې لا نه وو. او بیا پښتون ډېر زیات هوښیار قوم دی چې 4.5 کاله مخکې به ماشومان پیدا شو نو خلکو به په تارونه تړل، نو بیا به هغه نمونږ ورونی سو بیا سوری پې شوی، یعنی کسی پٹھان نے کہا ہے کہ سایہ ہوا ہے. نمونگ ہم مسلمان لوگ جب بھی دھوپ ہو تو ہم اپنے اسکن کو دھوپ سے بچاتے ہیں. تو میں اس صحت کے تکالیف سے پوری دنیا سے میرا مخالفت ہے کہ یعنی وہ صحت کے مسائل اپنے ٹائم سے کم نہیں ہونا چاہیے جو دھوپ و سن لائٹ کے ڈائریکٹ استعمال اسکن پر نہ ہونے سے ہو جاتا ہے. یعنی اپنے اسکن پر ڈائریکٹ سورج کی شعاعیں نہ ڈالنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. میں اس کی صرف خلاف ہوں. پھر جب اگر ہم اس کو انڈائریکٹ جائیں جو پیلیا ہو جاتا ہے، ہیپیٹائٹس جس کو کہتا ہے، تو اگر مریض کوئی بیمار نہ ہو، اس کو غلط انجیکشن نہ لگے یا کسی باربر کے پاس نہ جائے یا نیل کٹر، تو وہ بھی آپ خود سوچیں. تو میرے طرف سے میرا ڈاکٹر غلام فاروق نام ہے. کنکلوژن یہ ہے کہ ٹرمینیٹ، پریونٹ، ٹریٹ unlimited health problems just by using sunlight 60 minutes on the skin Saturday and Sunday in Asia. Safe use of sunlight in summer on skin with no direct extraction. کیونکہ جب میں نے یہاں 8000 لوگوں کے ٹیسٹ کیے تو 2 لوگوں کو میں نے انعام بھی دیا ہے. اور مئی 2019 سے جب بچے شروع ہو گئی تو بچوں کی تعداد ہمارے پاس تقریباً یہ ہے 2200. تو ایک بچی کو انعام بھی ملا ہے کیونکہ جس لوگوں میں ہڈیوں کے وٹامن 30 سے بھی زیادہ ہو تو ہم انعام بھی دیتے ہیں. تو یہ ہڈیاں ہیں. ایک بچہ ہے جس کا نام زہیب ہے. تو ذرا یہ دیکھیں جائنٹس، کیونکہ یہ پاکستانی روڈ ہے. جب کیلشیم بون سے آتے ہیں تو یہ پاکستانی روڈ درمیان میں تھوڑا سا تارکول اور باقی سفید. تو یہ جو ایک بچہ ہے یہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس ویڈیو کو آپ لوگوں کو اتنا شیئر کرنا ہے کہ میرے طرف سے تو جن لوگوں میں کیونکہ ہڈیوں کا درد ہوتا ہے تو لوگ ہڈیوں کے درد کی دوائی کھاتے ہیں کہ ہڈیوں کے درد کی گولی دے دے. تو ہڈیوں کے درد کی اگر گولی ہے تو ہڈیوں کے وٹامن دینا چاہیے. پھر یہ ہے کہ ابھی جو پاکستان کا علاقہ ہے اس وقت خیر تو ہم تیمرگرہ میں، تو ابھی جو
چکدرے کا علاقہ ہے تو بلدستان تک دھوپ میں یہ سورج میں وہ شعاؤں کی کافی مقدار کم ہوا ہے کہ وہ سن لائٹ سے ڈائریکٹ اسکن میں بون وٹامن بنے. تو پھر جو لوگ وٹامن ڈی استعمال کرتے ہیں تو سن لائٹ میں بیٹھنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ برین رپچر کرتا ہے اور گردے خراب کرتے ہیں. بس یہ اللہ کا اپنا شان ہے. تو قدرتی جو وٹامن ڈی ہے تو وہ ٹماٹر میں ہے بہت زیادہ، آلو میں ہے، فش میں ہے، اورنج جوسز میں ہے. تو دنیا میں جتنا تحقیق ہوا ہے خوراک سے کبھی وٹامن ڈی پورا نہیں ہو جاتا ہے. تو پاکستان ایسا ملک ہے کہ شکر الحمدللہ ہم تو مسلمان ملک ہے. سیکنڈ ہمارے ساتھ وائٹ پاسپورٹ سے جو ایک چشمہ ہے چترال میں اور ایک ہے کراچی منگا پیر میں، کیونکہ اس میں وائٹ پاسپورٹ سے جن لوگوں کو سکی ویزے اگر وہ 3 دن اس میں نہائے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس پاکستان کا خدمت کرنا ہے، نہ یہ پولیٹیشین کا کام ہے، نہ آرمی کا کام ہے، نہ علماء کا کار ہے. ہمیں سب اس میں یعنی ایک رول ادا کرنا ہے کہ یہ میرا ملک ہے پاکستان، مجھے اس کا خدمت کرنا ہے، ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے. اس ماں، اس دھرتی، اس زمین کو، پاکستان کی زمین کو ماں باپ سمجھے کہ اس ملک کا ترقی ہو جائے. کیونکہ کینیڈا نے جب اپنے لوگوں کو اویئر کیا ہڈیوں کے وٹامن کے بارے میں تو اس کی 82 بلین ہیلتھ بجٹ تھا. تو ابھی ان کے ہیلتھ بجٹ 22 بلین ہے. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ یہ ویڈیو ضرور تک ایسے لوگوں کو پہنچے جو پریزنٹ حکومت میں ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو یہ پاکستان کا خدمت ہے. میرا نام لوگوں نے پاگل ڈاکٹر رکھا ہے، وٹامن ڈی ڈاکٹر رکھا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ رات کے 11 بجے کا ٹائم ہے. مجھے اس نام پہ خوشی ہے اس لیے کہ یہ نام تو ابھی تک کسی دنیا میں کسی کا نہیں ہے. وٹامنز کے لیٹن ورڈز ہے، وٹامن زندگی کی نشانیاں، ایمائنز. تو ہر انسان کو تو وٹامنز چاہیے. تو لیٹس سی ہم اس دنیا سے کب جائیں گے. ابھی میرا تو 52 سال عمر ہے. پوری دنیا یعنی اس دنیا سے ہمیں جانا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے. مگر حقیقت کے لوگ خلاف ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور زمانے کو گالیاں نہیں دینا چاہیے. اور جو انسان گھومتا پھرتا ہے مرد حضرات تو وہ جو یہ اسکن کا حصہ ہے کہ یہ شوڈ بی ایکسپوز. تو یہ تو ایک حقیقت ہے. شاید میں غلط ہوں. چلو پوری دنیا کو میرا ایک چیلنج ہے کہ کیونکہ آج یعنی ایک سروے آئے ہیں کہ دنیا میں ٹاپ جو صحت کے مسائل ہے وہ کارڈیوواسکولر ڈیزیز ہے، دوسرے اسٹیفروسس یعنی ہڈیوں کا سکڑ ہونا، یعنی پختوں کے وچے دل. میں اس کے خلاف ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ جو صحت کے مسائل ہیں وہ جسم میں درد، جیسے بچوں میں کمر میں درد، یہ کیونکہ اٹیک تو بعد میں آتا ہے. اور سیکنڈ میں کیونکہ دنیا میں جو یہ صحت کے مسائل ہیں جو انسانوں نے پیدا کیا ہے تو میرا اس سے اختلاف ہے. تو اس لیے سن لائٹ، وٹامن ڈی، کم از کم ہڈیوں کے وٹامن لوگ مجھے کہتے ہیں کتنا ہونا چاہیے. اتنا ہونا چاہیے کہ بندہ کم از کم یہ نہ کہے کہ میرے کمر میں درد ہے، کم از کم یہ نہ کہے کہ یار میرے ہڈیوں میں درد ہے. تو وٹامن ڈی کا کیونکہ کوئی ڈوز نہیں ہے کہ اتنا، مگر یہ ہے کہ کم از کم جو ڈوز ہے تو وہ جیسے ایک بچہ ہے تو اس کو ہم نے پہلے چیک کیا تھا، یہ ریکٹس کی بچہ ہے تو اس میں شدید ہڈیوں کے وٹامن کی کمی تھا کیونکہ 1000 سے لے کر 5000 یونٹ انسان کے لیے روزانہ چاہیے. دوسرے ناٹ یوز ڈائریکٹ سن لائٹ آن دا اسکن ان سمر and so the parathyroid hormone increase, they remove calcium from the bones so the bone become weak. Already explained to you people. And second, magnesium decrease through muscle weakness, tachycardia, burning soul, all these or not proper use of zinc in the presence of hypovitaminosis, so the immune system become depressed with suffering of tuberculosis, infections, allergy dependent, and autoimmune stimulation lead to malignancies, شوگر اور مختلف کینسر. اور میگنیشیم کمی جب ہو تو وہ چکر آتا ہے، پسینے آتے ہیں، سوچتے ہیں، نیند خراب ہو جاتے ہیں. کیونکہ ڈی کا صرف مطلب ہے ڈی سی ڈیزیزز اور ڈیفنس، کیونکہ وہ آسیکل کمزور
ڈی سی ڈائبٹیز ملائٹس شوگر، ڈی سی ڈائریا کیونکہ زنگ کم ہو جاتے آئی بی ایس کرتے ہیں، اور ڈی سی ڈیمینشیا یادداشت کم ہو جاتے ہیں، اور ڈی سی ڈپریس موڈ، اور ڈی سی ڈیزیز، اور لازمی ڈی سی ڈیتھ۔ مگر سن لائٹ سے اس سے اسمارٹ، سلیم، سویٹ اینڈ شوڈ بی اسٹار، کیونکہ ہڈیوں کی وٹامن جب کم ہوئی تو ہمارے لوگ کی یادداشت بھی کمزور ہو گئی کہ بھئی ہم کیا کہتے تھے۔ تو یہ صحت کے مسائل ہیں، کیونکہ یہ تو پاکستان میں 40 سال پہلے لوگ کیا کہتے تھے کیا نہیں۔ اچھا سر، یہ آپ کا جو بچہ ہے، یہ جس کو ہم نے چیک کیا تھا، تو اس کا نام ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، زہیب نام ہے، یہ 10 سال کا ہے، اور آپ یہ دیر واڑے سے آپ کا تعلق ہے، اور یہ اسکول اس لیے نہیں کہ یہ کمزور ہے، تو اس کی جو کمزوری ہے یہ دماغی کمزوری ہے کیا ہے؟ سر ڈاکٹر نے کہ دماغی کمزوری، صحیح ہے سر۔ تو اچھا پھر اس کو ڈسیبل بھی کیا تھا۔ اچھا تو پھر جب ہم نے اس کو یعنی 10/9/2020 پہ اس کو چیک کیا تھا، تو آج جو ہم نے آپ کو چیک کیا، کسی نے آپ سے فیس تو نہیں لیا ہے؟ اچھا سر ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم نے آپ کے اس وقت 4000 پہ یہ پورے ٹیسٹ کیے تھے، یہ 10/9/2020، کیونکہ ہمارے ساتھ پورا ریکارڈ ہوتا ہے زہیب، اس میں جیسا ہیموگلوبین کا ٹیسٹ ہے، پوری چربی والا ٹیسٹ ہے، 4 قسم چربی ہے، گردوں کا ٹیسٹ ہے، یورک ایسڈ ہے، شوگر کا ٹیسٹ ہے، اش پائلورائی میدے کا، اور سیرم وٹامن ڈی کا ٹیسٹ ہے، جس 15، کیونکہ اس میں آغا خان میں کوئی 14,000 لیتے ہیں، شوکت خانم میں تقریباً 8-9 ہزار لیتے ہیں، یہاں ہم صرف 4,000 3,000 لیتے ہیں۔ اچھا آج آپ کا کچھ ٹیسٹ کیے ہیں، تو آج بھی وٹامن ڈی 29 ہے، کیونکہ جب انگریز پیدا ہو جاتے ہیں تو 60 ہوتا ہے، پاکستانی میں 30 ہوتا ہے، اور جس لوگوں میں 30 ہو تو میں 9,000 انعام بھی دیتا ہوں، اس میں ایچ پائلورائی ری ایکٹیو ہے یہ ہے۔ تو آج آپ کا فری میں کیا ہے، کیا وجہ تھا؟ آپ غریب تو نہیں ہے؟ نہیں ہے سر۔ اچھا یہ آپ کے بچے میں یہ 2 مہینے میں کچھ بہتری آئی ہے یا نہیں؟ بہت بہتر ہے۔ کیا ہے؟ سچ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ آپ نے تو میرے ساتھ کلینک میں کافی کام کیا ہے۔ سر اس کے جو جسم میں اس میں توانائی پیدا ہوئی ہے، اس کے مومنٹ ہے وہ تیز ہوئے ہے۔ اچھا صحیح۔ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو بہت دھیمی دھیمی سی باتیں کرتے ہیں۔ پہلے نہیں، یہ ماسک ہٹا دو نا، اوپن بات کرے، یہ ماسک آپ ہٹا دیں۔ اچھا سر اس کے جسم کے مومنٹ تھے، یعنی ابھی بہتر ہے، پختو کی ہوا ہے اس خدے الگ سنگ علاج ملاو کا جوڑے پر اس خی سنگا خی ادھر دے شیلک۔ اوکے، تو یہ بچہ تھا، یہ ایک ٹیچر ہے، انہاؤ میں بہت خوش ہوں، میں نے اس لیے اس پہ ٹیسٹ کیا کہ میں نے اس کا فری کیا۔ تو ہمارا کلینک جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے، کیونکہ یہاں تو صرف پاکستان کے لوگ نہیں آتے ہیں۔ تو آج ہم نے جتنے لوگوں کو چیک کیا ہے ذرا اس لسٹ پہ دیکھے، کیونکہ یہ جو لسٹ ہے یہ 10 تاریخ والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بٹگرام، یہ مسقط سے آیا تھا، بنیر بابا، باجوڑ، کاٹلانگ، دیر، یہ سارے، تو یہ 0,0,0,0 15 مریضوں کو ہم نے فری چیک اپ کیا ہے۔ یہ پورا ریکارڈ ہے، کیونکہ ہم دوبارہ پیس نہیں لیتے، یہ ہے، اور صرف 3 مریضوں کا آج پیس ہوا ہے۔ تو یہ تاریخ ہے، کیونکہ یہ ہمارا ریسرچ سنٹر ہے، پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب مریض خوش ہو، جب لوگ خوش ہو تو یہ ہماری خوشحالی ہے۔ تو انہاؤ اس ویڈیو میں ہم نے جتنی باتیں کی، آپ لوگوں کے خری ہے کہ دھوپ میں بیٹھنا ہے، مکھن کھانا ہے، مزے کرنا ہے، اگر سائے میں بیٹھنا ہے، دردوں کی دوائی کھانا ہے، تو زندگی تباہ و برباد، اور یہی گالیاں، یہی کمر میں درد، یہی ہارٹ اٹیک، یہی کوئی آپ دیکھیے کوئی بھی پاکستانی تو وہ ڈپریشن کے شکار ہے، اس لیے کہ وہ ہم دھوپ میں نہیں بیٹھتے، کیونکہ دنیا میں جو لوگ وٹامن ڈی کھاتے ہیں تو وہ اس لیے کھاتے ہیں کہ میرے وہ صحیح ہو، میرا حافظہ صحیح ہو، کہ میرا کمزوری نہ ہو، کہ مجھے زکام سے بچاؤ، کہ مجھے کینسر ہو نہ جائے۔ ہمارے پاکستان میں ہڈیوں کی تباہی ہوا، جوڑوں کی بیماری، جوڑوں کی کیا بیماری ہے آپ ذرا سوچیں کہ 40 سال پہلے کتنے لوگوں میں جوڑوں کی بیماری تھی، آپ ذرا سوچیں کہ 40 سال پہلے ہم کیا کھاتے تھے، کیا نہیں کھاتے تھے۔ تو انہاؤ آپ سن لائٹ سے دوستی کریں اور پاکستان سے دوستی کریں اور انجوائے کریں، کیونکہ ہم کوشش کر رہے کہ یہ باہر جہاں
دھوپ نہیں ہے جو لائٹ سے کینسر ہوتا ہے. آسٹریلیا جیسے ہمارے پاکستان کا بہت خوبصورت ملک ہے, مگر اینی ہاؤ وی نیڈ ٹو لو ٹو آور کنٹری, وی لو ٹو سن لائٹ, وی لو ٹو ایٹ مور بٹر. سب حلال کھانا ہے, دھوپ میں بیٹھنا ہے, مزے کرنا ہے. اوکے, تھینک یو, السلام علیکم.